نے سراسر زیادتی کی ہے اور ظلم کیا ہے اور فیوریزم کیا. 25 مکان ہیں یا 30 مکان ہیں, 29 کے دروازے بند ہوئے, ایک کو چھوڑ دیا. اتنا زیادہ یہ پروپیگنڈا اس دن ہو گیا تھا کہ دو باتیں اسی دن ہوئی. دو باتیں اسی دن. پہلی بات, رسول جلال کی عالم میں فرسٹ ٹائم یہ خطبہ دے رہے ہیں, ممبر پہ گئے, اور ممبر پہ جانے کے بعد بہت جلال میں ہے رسول, اور کہا کہ کیا تم میرے بارے میں یہ ایلیگیشن لگا رہے ہو؟ تمہیں کیا پتا کہ میں نے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کیا. جس گھر کا دروازہ بند کیا تو وہ بھی ایسا گھر تھا جو اللہ نے مجھے حکم دیا, اور جس گھر کا دروازہ کھلا رکھا تو یہ بھی ایسا دروازہ تھا جس کے لیے اللہ نے مجھے حکم دیا. نہ اپنی مرضی سے دروازہ بند کیا, نہ اپنی مرضی سے دروازہ کھلا رکھا ہے کہ دل چاہتا ہے کہوں یا رسول اللہ ان عقل کے اندھوں کو سمجھانے کی کیا ضرورت. ایک آنکھوں کا اندھا ہوتا ہے وہ چل جائے گا, کانا نہیں چلے گا, وہ کل بات ہو چکی. اور ایک عقل کا اندھا ہوتا, مسجد میں علی کے گھر کا دروازہ کھلا رہا تو ان کو آبجیکشن اور اعتراض ہے. انہیں کیا پتا علی کون ہے؟ علی وہ ہے کہ مسجد کا دروازہ چھوڑو, خانہ کعبہ میں بھی اگر اس کی ماں جائے گی تو عام دروازے سے نہیں جائے گی, علی کے لیے خاص دروازہ بنایا جائے گا. خانہ کعبہ میں جب علی کے لیے خاص دروازہ بنایا جائے. اور ایک جملہ میں کل جب میں کہہ رہا تھا تب بھی مجھے پتا تھا کہ میں انکمپلیٹ بات کر رہا ہوں, لیکن 90 منٹ کی کل مجلس ہو گئی تھی, موقع نہیں تھا رک کے اس کو سمجھاؤں. اور وہ یہ کہ تمام برادران اہل سنت کا اتفاق ہے اس بات پر. اور جب اینٹی علی پروپیگنڈا بڑھ گیا تو الگ بات ہے کہ پیغمبر کے جتنے صحابی سب کا ٹائٹل ہے رضی اللہ تعالی عنہ. صرف میرا مولا ایسا کہ غیروں نے بھی کہا علی کا یہ ٹائٹل نہیں, علی کا ٹائٹل ہے کرم اللہ وجہہ. صرف ایک صحابی ہے تمام اصحاب رسول کے درمیان, غیروں نے مانا, ہم تو علیہ السلام کہتے ہیں, غیروں نے مانا. لیکن انفارچونیٹلی اسی سال ڈیورنگ رمضان مسجد خانہ کعبہ کے اندر جہاں ہم طواف کرتے ہیں اس کے بعد جو پلرز ہیں ان میں علی کا نام جہاں لکھا ہے تو اس پر کرم اللہ وجہہ لکھا, یعنی خود خانہ خدا کے اندر بھی تمام اصحاب رسول کے نام ہیں, پہلے خلیفہ, دوسرے, تیسرے, سب کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ. مگر جہاں علی کا نام آتا یہ وہی جو گولڈن ڈرینیج پائپ ہے اس کے سامنے خانہ کعبہ میں تھا. لیکن انفارچونیٹلی اس سال یہ پلر توڑ کے گرا دیا گیا اور اس کے بدلے جو پلر بنایا گیا اس پہ کوئی نام نہیں لکھا. ورنہ میں تو اپنے حاجی ساتھیوں کو دکھاتا تھا کہ دیکھی اس خانہ خدا کے سامنے ودن مسجد صحن کے اندر میرے مولا کا نام ہے اور یہ ٹائٹل اس پہ لکھا ہوا ہے. کیونکہ ہم تو خیر نہیں مانتے لیکن ہم مسلمان مانتے. اب یہ سوال کہ تمام اصحاب رسول کا ایک ٹائٹل اور صرف علی کا ٹائٹل الگ دوسروں کے عقیدے سے, اپنی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. کوئی وجہ ہے؟ فخر الدین رازی نے وجہ لکھی. یہ نام ایسا مشہور نام ہے کہ جو لوگ زیادہ ڈیٹیل نہیں جانتے ان کو بھی پتا ہے. رازی, امام رازی, فخر الدین رازی, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صرف آیہ اکملت لکم دینکم اتنی آیت سن کر آخری عمر میں شیعہ بن گئے تھے. وہ بات انشاءاللہ بعد میں ہوگی کیونکہ اس میں ہمارے لیے ایک پریکٹیکل میسیج ہے. فخر الدین رازی کے لیے عقیدے کا میسیج ہے, ہمارے لیے پریکٹیکل میسیج ہے, لیکن بعد میں. تو رازی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہاں ایک ریزن ہے کہ سارے اصحاب ایک طرف, صرف اکیلے علی ایک طرف. ہم تو مانتے ہیں, ہمارا تو عقیدہ ہر چیز کے بارے میں غیر کی بات. کہا جتنے اصحاب رسول زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں انہوں نے بتوں کے آگے سر جھکایا اور بتوں کو سجدہ کیا. بعد میں اللہ نے ان کو اسلام کی دولت دی اور یہ ہو گئے اور وہ ہو گئے اور وہ ہو گئے تو چھوڑی. لیکن علی واحد شخصیت ہے کہ ولادت سے لے کے شہادت تک سوائے اللہ کے علی کی پیشانی کسی بت کے اور غیر کے آگے نہیں جھکی ہے.
تو سب رضی اللہ تعالی، اللہ راضی ہو. اور یہ ہے کرم اللہ وجہہ، اللہ ان کے چہرے کو بہت بلند کرے کہ یہ وہ واحد پیشانی ہے اصحاب رسول میں جو کسی بت کے آگے نہیں جھکی ہے. علماء اس کو بھی ون آف دا ریزن کہتے ہیں. ون آف دا ریزن. کعبے کی دیوار کیوں شق ہوئی؟ کہا کہ کعبے میں چاروں طرف بت لگے تھے، حتیٰ جو انٹرنس کا دروازہ تھا اس دروازے کے اوپر بھی ایک شیلف بنا کے بت رکھے گئے تھے. دنیا کی ہر قوم کا طریقہ کہ گھر میں داخل ہونے کی جگہ پر برکت کے لیے اپنے عقیدے کی چیزیں رکھتے. ہمارے یہاں بہت سے مومن ہیں جن کے گھر میں انٹر ہو پر قرآن، ایک شیلف ہوگا دروازے پر، قرآن کے اندر آنے والا قرآن کے نیچے سے گزر کے آئے. بہت سے گھروں میں آیت الکرسی، بہت سے گھروں میں سورہ یاسین، بہت سے گھروں میں حضرت عباس کا چھوٹا سا ایک مختصر علم یہ اس کے سائے میں گزرے. لیکن علی بننے والے علی ہیں کرم اللہ وجہہ. علی کی پیشانی کسی بت کے آگے زندگی میں نہیں جھکی. اگر بنت اسد اس موقع پر عام دروازے سے آتی اور اس بت کا سایہ بنت اسد کے جسم پر پڑتا تو علی پر بتوں کا سایہ پڑ جاتا. دیوار شق کی گئی، راستہ بنایا گیا کہ علی وہ ہے کہ زندگی تو چھوڑو، پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہے تب بھی کسی بت کا سایہ تک علی کے اوپر نہیں پڑا.